نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام وماله ودمه وعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق بھائی چارگی کے ساتھ ہے کہ اسلام تمام کے تمام ان لوگوں کو جو اسلام کے اوپر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت ان کے گھروں میں ان کی ماں کی گود کے اندر عطا فرما دی ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ ایک کڑے کی مانند، ایک چین کی مانند بن جائیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس نعمت کے لیے تحفے کا لفظ استعمال کیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی عطا سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی تصور نہیں کر رہے، معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک اتحاد کی صورت میں نہیں سمجھ رہے، ایک دوسرے کا سہارا نہیں سمجھ رہے، تو ہم یہ ٹوٹتا ہوا نظام جو بناتے چلے گئے، آج وہی نظام ہمارے اپنے گھروں کے اندر آ چکا ہے کہ ایک گھر کے اندر بسنے والے 2 اشخاص، 3 اشخاص، 5 افراد پر مشتمل وہ گھر آپس میں اتحاد سے نہیں رہ سکتا، اور وہ گھر ٹوٹا نظر آتا ہے۔ آپس میں ہم کرچیوں میں بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ میں نے اور آپ نے اس قرآن کے اصول کو توڑ دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جا بجا اس بات پر زور دیا، میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، تقویٰ تو ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ کسی کو اچھا اور برا جاننے میں نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، التقویٰ ہاہنا 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف انگلی کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ اگر تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ تو اس سینے میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ تقویٰ اس سینے کے اندر، اس دل کے اندر موجود ہے۔ تمہارے اعمال کہ وہ فلاں سے میں تعلق رکھنا نہیں چاہتا، فلاں مجھے پسند نہیں آتا، فلاں کی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی تقویٰ کی علامت نہیں، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی آپ خرابی دیکھیں تو اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اگر مریض کو دیکھ کر اس کو دور کر دے کہ یہ بیمار ہو کر آ گیا ہے تو مجھے بتائیں اس کی تشخیص کون کرے گا؟ اسی طریقے سے انسان پھر مسلمان، ایک مسلمان کے اندر اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے، عملی کوئی خرابی آتی ہے، تو اس مسلمان کے اندر اس کی اس خرابی کو میں اور آپ مل کر دور کریں۔
کوئی گاڑی، کوئی مشین ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں خرابی آ جائے تو کیا اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں یا اس کو دور کر دیتے ہیں؟ بلکہ اس خرابی کی اس کی تشخیص کرواتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں، اس کو میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہی حال ہے میرا اور آپ کا۔ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم نے اس اتحاد کو نہیں سمجھا، ہم اس اتحاد سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج یہی اتحاد ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے اگر آشنا ہوتے تو ہماری ملک میں بسنے والی یہ اقلیتیں بھی محفوظ ہوتی، جس طریقے سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور آبرو محفوظ رکھتے۔ جب ہم نے ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا خیال نہ کیا تو آج ہمارے ملک میں بسنے والی اقلیتیں بھی محفوظ نہیں۔ جبکہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے محافظ تھے، بیت المقدس کے اوپر حاکم تھے۔ اس وقت ایک ضرورت شدیدہ لاحق ہوئی کہ مسلمان افواج کو کہیں اور زیادہ ضرورت لاحق ہے، وہاں انصاروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے ساری اقلیتوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ نے جو ٹیکس مجھے دیا ہے، جو آپ نے ذمہ مجھے دیا ہے، وہ میں ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میری حکومت کی فوج کہیں اور جائے گی، ضرورت زیادہ وہاں پر ہے، لہذا آپ نے جو ٹیکس مجھے دیا ہے وہ اپنا ٹیکس واپس لیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بسنے والی اقلیتیں جو ملک کو ٹیکس دے رہی ہیں، ان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اسلام کا نظام ہے یا اسلام نے یہ طرز عمل سکھایا ہے؟ بلکہ اسلام تو دیگر مذاہب کی احترام کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ جب ان کے گرجا گھروں کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کے مندروں کی آپ حفاظت کریں گے، آپ ان کو تحفظ فراہم کریں گے تو ایک اسلامی ریاست کی خوشبو ان تک پہنچے گی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جب میں اور آپ ان کی عزت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، ان کی ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کریں، ان کے گھر بار کاروبار کی حفاظت نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم نہ کریں، مجھے بتائیں پھر کیسے اسلام پھیلے؟ بلکہ اسلام تو اس طرز عمل سے مزید ایک کنارے میں ہوتا چلا جائے گا، جبکہ اسلام صرف اور صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آیا، چند مخصوص طبقے کے لیے نہیں آیا، ملک اور ملت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس کے غالب ہونے کے لیے طرز عمل بھی وہی اسلامی ہونا چاہیے، طرز عمل بھی قرآن اور سنت والا ہونا چاہیے، طرز عمل بھی میرے نبی کی سیرت والا ہونا چاہیے، طرز عمل بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم والا ہونا چاہیے۔ یاد ہے نا وہ واقعہ کہ جب ایک یہودی، ایک منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ لے کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ جب وہ منافق کو فیصلہ پسند نہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا کہ جی وہ یہودیوں کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں تو وہ ضرور بضرور میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سارا معاملہ رکھا گیا۔ یہودی سے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں، اس فیصلے کے بارے میں آپ کے وقت کے نبی فیصلہ سنا چکے ہیں میرے حق میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی رکو میں فیصلہ سنا، اور اپنی تلوار سے اس منافق کا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا اور اللہ کے نبی کے حکم پر سر تسلیم خم نہیں کر رہا تھا، اپنے سر کو نہیں جھکا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سر کو اس تن پر ہی رہنے نہیں دیا۔ مجھے بتائیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک ملک کے اندر بسنے والی اقلیتوں کی عزت اور آبرو کو ختم کر دیا جائے، ان کے گھروں کو برباد کیا جائے، ان کی بچیوں کو گھر سے دور کیا جائے، ان کی بچیوں کے جہیز کو لوٹ لیا جائے۔ یہ اسلامی طرز عمل ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان لفظ کے اندر ہی سلامت شامل ہے، خیر خواہی شامل ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ دوسرے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے دوسرے لوگ پریشان ہیں تو مجھے بتائیں میں مسلمان ہوں یا میں کسی اور طرف جا رہا ہوں؟
ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. یہ ملک اسی صورت میں خوشحال ہو سکتا ہے جب میں قرآن کے اوپر آ جاؤں، جب میں قرآن کی سیرت پہ آ جاؤں، جب میں اپنے نبی کے طرز عمل کو اپنا لوں، جب میں اپنے نبی کی احادیث کو اپنا لوں، جب میں اپنے نبی کے بتائے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو اپنا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بنے. تم تو تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں آگ سے بچا لیا. یہ محبت ہے، یہ بھائی چارگی مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی جنت کی سیر کرا رہی ہے اور آخرت میں بھی جنت کے اندر پہنچا دے گی. لیکن جب دنیا کے اندر سے محبت، الفت، پاک دامنی، احترام، ادب کو ختم کر دیں گے تو دنیا کے اندر دنیا جہنم بن کر رہ جائے گی. دنیا کے اندر دنیا کو جنت بناتے ہیں، کردار سے بنے گی، عمل سے بنے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے. ہم کتنی ہی کوششیں کر لیں، کتنا ہی پیسہ لٹا دیں، کتنا ہی مال اور دولت حاصل کر لیں، لیکن دنیا میں سکون نہیں مل سکتا اس وقت تک کہ جب تک ہم دوسروں کو سکون نہ پہنچائیں. میرا پڑوسی میرے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے اور میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں. اچھا ایمان والا وہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ. آج ہمارا نہ مسلمان ہم سے خوش ہے، نہ ہمارا اقلیت میں بسنے والا شخص ہم سے خوش ہے، ہمارے ساتھ چلنے والا ہم سے خوش نہیں ہے. ہمارے گھر میں والے بھائی بہن، گھر میں ایک گھر میں رہنے والے بھائی بہن آپس میں اچھا تعلق نہیں رکھتے. مجھے بتائیں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں؟ جس اللہ نے ترغیب دی، زور لگایا کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو سارے ایک پانی کے گھونٹ کے اوپر سال ہر سال لڑائیاں چلا کرتی تھی، اس مکہ کی سرزمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد ان کی سیرتوں کو بدل دیا، کردار کو بدل دیا. جہاں ایک جانور ان کا اگر پانی ایک گھونٹ پہلے پی لے تو سالوں سال لڑائیاں چلتی، نسلیں آ جاتی، بدل جاتی، لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن یہی کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلا کہ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر پانی کی قلت ہو گئی. جب پانی ملا اور پیاس کے عالم میں شدید اور شدت پیاس سے سارے نڈال ہو کر گر گئے. ایک پانی کا پیالہ آیا، ایک صحابی کو پیش کیا گیا کہ جی آپ پانی پی لیں، آپ کی جان بچ جائے گی. کہا میرے برابر والے بھائی کو پلاؤ. اس نے جب اس کے پاس گئے کہا میرے برابر والے بھائی کو پلاؤ. اسی طریقے سے لائن لگی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے پاس کنورٹ کرتے چلے گئے. پہلے اس کو، پہلے اس کو، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، پہلے میرے فلاں بھائی کو پلاؤ، پہلے اس کی پیاس بجھا دو، پہلے اس کو صحت دے دو، پہلے اس کو سیراب کر دو، پھر میری باری آئے گی. جب لائن پوری ہوئی ساروں نے پینے سے انکار کرتے چلے گئے. پہلے میرا فلاں بھائی، میرا فلاں بھائی. جب وہ پہلے کی باری آئی، پہلا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. پیالہ دوسرے کے پاس آیا، دوسرا دنیا سے رخصت کرتے کرتے پوری لائن صحابہ کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن پانی کے گھونٹ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ میرا بھائی پیاسا ہے، میں کیسے پانی دوں؟ مجھے بتائیں، میں مسلمان ہوں، میں دعوے دار ہوں، میں اسلامی ملک میں بسنے والا ہوں، میں اسلامی ملک بنانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، میں نام لیوا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان. میرے ملک کے اندر مجھ سے نہ میرا مسلمان بھائی محفوظ، نہ میرا سگا بھائی محفوظ، نہ میرا کوئی برادری والا محفوظ، نہ کوئی میرا خونی رشتہ محفوظ، نہ کوئی میرا قومی اور ملی رشتہ محفوظ. میں کیسا مسلمان ہوں؟ نہ ہی ہماری اقلیت محفوظ. میں کیسا مسلمان ہوں؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نام کے اندر جو سلامت شامل ہے اس سلامتی کو عام کرتے چلے جائیں. تب سلامتی دیتے ہوئے آپ مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے. اس وقت تک یہ لیبل لگا لینے سے کوئی نہیں بنتا. ڈاکٹری نہ پڑھیں اور ڈاکٹر کا لیبل لگا لیں، پھر دوائی اس سے لے کر دیکھ لیں کیا حال ہو جائے گا. انجینئرنگ نہ پڑھیں اور انجینئرنگ کا لیبل لگا لیں اور پھر بلڈنگ اس سے کھڑی کروا کر دیکھ لیں، نقشہ اس سے بنوا کر دیکھ لیں کیا حالت ہو جائے گی. مکینک کا سرٹیفکیٹ لے لیں اور مکینک نہ سیکھا ہو پھر اس سے کوئی چیز بنوا کر دیکھیں، پھر دیکھیں وہ اس کا کیا حال کرتا ہے. ایک علم نہ پڑھنے والا
اپنے آگے عالم دین لگا لے اور پھر اس سے علم کے مسائل پوچھیں تو دیکھیں کہ علم کا وہ کیا حال کرتا ہے، اسلام کا کیا حال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میں اور آپ اپنے نام کے آگے مسلمان لگاتے ہیں، ہم امت محمدی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ہیں، لیکن کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، پھر کردار پر جانیں کیوں قربان نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر بھی اپنی جانیں قربان کریں۔ صرف نام مسلمان نہ لکھیں بلکہ مسلمان کے کردار کو اپنائیں، اس مسلمانیت کو سیکھیں، اس اسلام کو سیکھیں، ایمانیت کو سیکھیں، پھر پتہ لگے گا کہ میں مسلمان ہوں، پھر روشنی اندر سے باہر نظر آئے گی، پھر میرے اندر جو ایمان کی چنگاری اور ایمانی آگ لگے گی وہ دوسروں کو روشن کرے گی۔ لیکن جس طریقے سے ایک نام لگانے والا انجینئر، ایک نام لگانے والا ڈاکٹر بغیر پڑھے بغیر لکھے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانے کے لائق نہیں، انجینئر کہلوانے کے لائق نہیں، اسی طریقے سے ہم اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں جب تک کہ مسلمانیت، اسلامیت، ایمانیت کو سیکھنا نہیں۔ اس اسلامیات کو پڑھیں، اسلامیات کو سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی نا کہ جو ایک گھوٹ کے اوپر صحابہ جو ایمان نہیں لائے تو اس وقت لڑ رہے تھے، اس ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سن لینے کے بعد، عمل پیرا ہونے کے بعد، وہی پانی کا گھوٹ اپنے منہ سے نہیں لگا رہے اور ایک کے بعد ایک جان دیے چلے جا رہے۔ یہ ہے اسلامیات۔ اسلامیات کو سمجھیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ صرف نام لگا لینے سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ کردار کو اپنانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک معبودان باطل سے بالاتر ہو کر اللہ کو رب مانے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کردار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو سب سے بہتر مانے، اور پھر اس کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آ جائیں تو پھر یہ دنیا میری سکون کی ہو جائے گی، پھر آخرت بھی سکون کی ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے برباد کیا تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کے صحیح معنوں میں صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے قرآن کریم کا سننا سنانا، احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کی فہم ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد اس کو پورے ملک پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو ہمارے ملک کے تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم جو شر پسند عناصر ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، ہمارے ملک کے معیار کو گرانے کے در پہ ہیں، یا اللہ ایسے شر پسند عناصر کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا، اور یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم یا اللہ ہم سب کو یا اللہ بھائی چارگی عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد تکلیف کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں محبتیں الفتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔